بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بارے میں کہ جنت کو ڈھانپ دیا گیا ناپسندیدہ امور کے ساتھ اور جہنم کو ڈھانپ دیا گیا شہوتوں کے ساتھ۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد وثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈھانپا گیا ناپسندیدہ امور کے ساتھ اور جہنم کو ڈھانپ دیا گیا شہوات والی چیزوں کے ساتھ۔ حدثنا ابو قریب قال اخبرنا عبدة بن سلیمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ الجنت والنار، جب اللہ تعالی نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا، جب جنت اور جہنم اللہ نے بنائی، ارسل جبرائیل الی الجنہ، پہلے اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا، فقال، اور فرمایا، انظر الیہا والی ما اعددت لأہلہا فیہا، کہ تم جا کے ذرا جنت کو دیکھ لو اور جنت میں جو نعمتیں ہم نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہے اس کو بھی دیکھ کے آ جاؤ۔ قال فجاءها، جبرائیل علیہ السلام آئے، فنظر الیہا والی ما اعد اللہ لأہلہا فیہا، انہوں نے جنت کو باہر سے دیکھا، پھر جا کے وہ نعمتیں دیکھی جو جنتیوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ قال فرجع الیہ، پھر جبرائیل علیہ السلام لوٹ کر اللہ کے پاس آئے، قال، اور کہنے لگے، فوعزتک، اے اللہ آپ کے عزت کی قسم، لا یسمع بها احد الا دخلها، جو شخص بھی جنت کو اور جنت کی ان نعمتوں کو سن لے گا کہ جنت میں تو ایسی ایسی نعمتیں ہیں، الا دخلها، مگر یہ کہ وہ اس میں داخل ہو کر رہے گا، وہ کہے گا بھئی یہ تو بڑی نعمتوں کی جگہ ہے، تو وہ جائے گا۔ فَأَمَرَ بِهَا، پھر اللہ پاک نے حکم دیا، فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، تو جنت کو ڈھانپ دیا گیا مکارہ کے ساتھ، یعنی ان امور کے ساتھ جو انسان کے اوپر مشکل بن جاتے، مشقتوں والے کام۔ پھر قال ارجع الیہا، اب اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اب آپ دوبارہ جنت دیکھ کر آئیں، فانظر الیہا والی ما اعددت لأہلہا فیہا، اور دیکھے جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو۔ قال فرجع الیہا، جب جبرائیل علیہ السلام دوبارہ لوٹ کر آئے، فاذا ہی قد حفت بالمکارہ، تو اب دیکھا کہ جنت کو تو ڈھانپ دیا گیا ہے مکارہ کے ساتھ، ایسے امور اور اعمال سے جو انسان کے اوپر بوجھ والے ہیں، مشقت والے کام ہیں۔ فرجع الیہ، پھر لوٹ کے اللہ کے پاس آئے، فقال، اب کہنے لگے، وعزتک لقد خفت الا يدخلها احد، اے اللہ آپ کے عزت کی قسم، اب تو مجھے یہ خوف ہے کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ قال اذهب الى النار، فرمایا اب تم جہنم کو دیکھ لو، فانظر الیہا والی ما اعددت لأہلہا فیہا، اور جہنم میں جو عذاب ہم نے جہنمیوں کے لیے بنایا ہے اس کو دیکھ کے آ جاؤ۔ فاذا ہی یرکب بعضها بعضا، جب جبرائیل علیہ السلام گئے تو دیکھا کہ جہنم کی آگ کی جو لپٹیں تھی، شعلے تھے، وہ ایک دوسرے کو کھا رہے تھے، اتنی شدید آگ تھی۔ فرجع الیہ، تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف لوٹ آئے، فقال، اور کہنے لگے، وعزتک لا یسمع بها احد فیدخلها،
کہ آپ کے عزت کی قسم ایسا کوئی نہیں جو جہنم کے اس عذاب کو سن لے اور پھر بھی وہ جہنم میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو، کوئی بھی نہیں جائے گا اس میں۔ فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، اللہ نے حکم دیا تو جہنم کو ڈھانپ دیا گیا شہوات والی چیزوں سے، جس کو انسان کا نفس چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، جہنم اس سے ڈھک دی گئی۔ قال ارجع الیہا، اب اللہ پاک نے فرمایا اب لوٹ کے جائیں۔ فرجع الیہا، اب جب جبرائیل علیہ السلام لوٹ کر آئے اور دیکھا، فقال، پھر کہنے لگے، وعزتک لقد خشیت الا ینجو منہا احد الا دخلہا، آپ کے عزت کی قسم اب تو مجھے خطرہ ہے کہ جہنم میں داخل ہونے سے کوئی نہیں بچ سکے گا، وہ ایسی چیزوں سے ڈھک دی گئی۔ جنت اور جنت کی نعمتوں سے متعلق بات چل رہی ہے کئی دروس سے۔ یہ روایت ایک مشہور اور معروف روایت ہے، اور جس میں اللہ پاک نے ایک بڑی عبرت کی بات اس امت کو سمجھائی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اونچے مقام تک جانے کے لیے مشکلات سے تو گزرنا پڑتا ہے۔ انسان اگر یہ چاہے کہ میں ترقی بھی پاؤں، میں بلندی بھی پاؤں، میں عروج بھی پاؤں، میں عزت بھی پاؤں، میں مراتب بھی پاؤں، اور پھر مجھ پر کوئی حالات نہ آئے، آزمائش نہ آئے، پریشانی نہ آئے، رکاوٹ نہ آئے، یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا تمہیں مکارہ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ مکارہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز انسان کے نفس پر، انسان کی ذات پر بوجھ بنے، ہمت نہیں ہو، دل نہیں چاہ رہا ہو۔ اب کس کا دل ہے بھئی اتنی ٹھنڈی راتیں ہیں کہ جی میں فجر میں اٹھ جاؤں؟ کسی کا دل نہیں۔ کس کا دل ہے ان ٹھنڈی راتوں میں تہجد کے لیے اٹھ جائیں؟ کسی کا بھی دل نہیں چاہتا۔ کس کا دل ہے بھئی گیس آ نہیں رہی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے؟ کسی کا بھی دل نہیں چاہ رہا۔ لیکن یہ ساری چیزیں نیک اعمال ہیں، ہم سب اس کو مانتے ہیں کہ جماعت ضروری ہے، تہجد بڑی فضیلت والا عمل ہے، وضو ایک بہت بابرکت عمل ہے، یہ سب چیزیں میں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن کرتے ہوئے جان تو نکلے گی، بوجھ ہے، کیوں اس کو ایک مشقت سے گزر کے کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو اللہ پاک کا ایک ضابطہ ہے، ایک نظام ہے کہ جب بھی انسان اس دنیا میں بھی، یہ تو آخرت کی نعمتوں کی بات ہے نا دوستو، اس دنیا میں بھی انسان جب مقامات تک جانا چاہتا ہے تو اس کو مختلف حالات کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور مختلف مراحل اور مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ ایک انسان کہے کہ جی مجھے مقام مرتبہ بھی ملے اور میں بالکل تکیہ لگا کے نرم گرم بستر پہ لیٹ کر یہ ساری چیزیں طے کر دوں۔ اس لیے عربی میں ایک شاعر نے بڑی عبرت کی بات کی۔ عربی کے ایک شاعر نے کہا، بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سہر اللیالی تروم العز ثم تنام لیلا فآہا ثم آہا ثم آہا۔ فرماتے ہیں بقدر القد تکتسب المعالی، معالی کہتے ہیں اونچے مراتب کو، مقامات کو، کہ جتنا انسان کی کوشش ہوگی اتنا اس کو مرتبے ملیں گے، کوشش کے بقدر مقام ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ من طلب العلا سہر اللیالی، جو شخص بلندیوں کو چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگ کے اللہ کے سامنے گزارتا ہے، رات کو اٹھتا ہے۔ تروم العزہ ثم تنام لیلا، پھر کہتے ہیں تم عزت کے تلاش میں ہو لیکن رات کو غفلت کی نیند سو جاتے ہو، عزت بھی چاہیے اور نیند بھی غفلت کی ہے۔ فآہا ثم آہا ثم آہا، افسوس در افسوس در افسوس، کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو یہ تو 2 + 2 4 والی بات ہے کہ انسان مشکلات سے گزر کر ہی کندن بنتا ہے اور قیمتی بنتا ہے، اور جب تک اس پر حالات نہ آئے، مصائب نہ آئے، مشکلات نہ آئے، تو یہ کیسے بارآور ہوگا، کیسے قیمتی ہوگا؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ ہماری سمجھ کے لیے اللہ پاک نے ایک ایسی آسان مثال پیش کی۔ وہ کیا ہے؟ ہم اگر آپ ابھی مسجد سے نکلیں تو مسجد کے باہر بھی ایک چھوٹی سی کیاریاں لگی ہوئی، پودے اس میں آئے ہوئے، دیکھیں آپ لوگوں نے جی، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ اب یہ جو پودے لگے نا، ایک چھوٹا سا بیج ڈالا جاتا ہے، اور وہ بیج کس چیز میں ڈالا جاتا ہے؟ کھاد کے اندر، مٹی کے اندر۔ اس مٹی کے اندر یہ بیج جاتا ہے، یہ خاک آلود ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ دنوں بعد اس سے خوبصورت خوشگوار سبز رنگ کا پودا نکلتا ہے۔ تو کیا کہا؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ انسان جب تک اپنی ہستی کو مٹائے گا نہیں نا، مٹی میں یہ بیج سبق دے رہا ہے، اس نے مٹی میں اپنے آپ کو لت پت کر دیا، کیچڑ ہو گیا، مل گیا اندر، لیکن اپنی ہستی جب مٹا ڈالی تو پھر کیا ہوا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہیں پر ایک سرسبز و شاداب فصل ہے، پودے ہیں، پھول ہے، پھل ہے، خوشبوئیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں دوستو۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو ملیں، لیکن بغیر کوئی ٹھوکر لگے ہوئے، بغیر کوئی تکلیف کے، بغیر کوئی پریشانی کے، بغیر کوئی مشقت کے، بغیر نفس پر کوئی بوجھ ڈالے ہوئے۔ یہ اس دنیا کے کمانے میں بھی ناممکن ہے دوستو، اس دنیا کے لیے بھی۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، آج بھی دنیا کے اندر جنہوں نے اس دنیا کی ترقی کی، اس دنیا کا نام اللہ نے ان کو دیا، ان کی ہسٹری بھی آپ پڑھیں، ان کے ماضی کو آپ پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو کہے جی میں خاندانی طور پر ایسا تھا۔ ہر ایک کا ایک جملہ مشترک اور کامن ہوگا کہ جی ہم نے بڑی مشکلات کی زندگی اور بچپن گزارا ہے۔ یہ جملہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ انسان کو سمجھاتے ہیں کہ مشکلات کی بھٹی سے نکل کر ہی انسان کندن بنتا ہے، تو ایک دن چمک جاتا ہے، کارآمد ہو جاتا ہے۔ تو جنت تک پہنچنے کے لیے تو یہ سارے مراحل ہیں، یہ مشقتیں ہیں، یہ گھاٹیاں ہیں، یہ مصائب ہے، یہ صبر کے گھونٹ ہیں، یہ حالات ہیں، یہ خوشی غمی سب مشترکہ طور پہ چل رہی ہے دوستو۔ اس سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو جہنم بنائی گئی تو اس کو ڈھانپ دیا گیا کس چیز سے؟ شہوتوں سے۔ شہوت کیا ہے؟ انسان کے نفس کی چاہت ہے، جس کو دل چاہتا ہے۔ اب دل چاہتا ہے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ جسم دباتا ہے۔ کہتا ہے ہمارے بڑے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ بھئی ویسے نیند نہیں آ رہی ہوگی، آپ ایسے کروٹیں بدل، جیسے ہی نماز کا وقت قریب ہوگا آپ کو لگے گا جیسے بڑی میٹھی نیند آ رہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان بدن دبانا شروع کر دیتا ہے، جسم دباتا ہے، تو انسان کو لگتا ہے بھئی اب سو جانا چاہیے۔ تو اب دل کی چاہت کیا ہے کہ نماز چھوڑ دوں، مسجد نہ جاؤں، آرام کر لوں۔ بات سمجھ گئی؟ اسی طریقے سے جا رہا ہے اور محسوس ہوا کہ بھئی سامنے ایک نامحرم عورت آ رہی ہے، مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، منع ہے۔ اب نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں جی دیکھ لو، تھوڑی دیر کا فائدہ تو اٹھا لو، آپ کی آنکھوں کو اچھا لگے گا، دیکھ لو۔ آسان نہیں ہے۔ آج میں اور آپ جس ماحول میں گزر رہے ہیں یہ بڑا سخت ماحول ہے۔ آنکھوں کی حفاظت سب سے زیادہ ایک مشکل عمل بن چکا ہے، لیکن اگر کسی نے ہمت کی اور ایسے سخت موقع پر اپنے نفس کے اس تقاضے کو دبا دیا، نہیں دیکھا، آنکھیں اٹھا کر کے نہیں دیکھا، اس نے اپنی نظروں کی حفاظت کی، یہ بہت جلد قرب کے مقامات کو طے کر لے گا۔
اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، تو اسی کیفیت کے ساتھ انسان یہ مقابلے کی ایک فضا میں چل رہا ہوتا ہے، ایک زندگی اس کی گزر رہی ہوتی ہے. یہ باہر نکلے گا تو تب اس کو حکم ہے کہ آنکھیں بچاؤ، زبان بچاؤ، کان بچاؤ، شرمگاہ بچاؤ، پیٹ بچاؤ. اس کو بچانے کے اندر یہ وہاں لگا ہوا ہوگا بالکل 100%. مسجد میں آئے گا تب اس کو حکم یہ ہے کہ بھئی اپنے اعمال کے اندر لگ جاؤ، فارغ مت بیٹھو، غلط مت سوچو، مسجد کے آداب کی خلاف ورزی مت کرو. وہاں بھی ایک پابند زندگی. تو انسان کہتے ہیں کیا زندگی ہے، ہر چیز پہ روک ٹوک ہے، روک ٹوک ہے. یہ جو آج یہ جملہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیا ہر چیز جو ہے نا وہ بس اس کے منع ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ منع ہے. مقصد یہ کہ ایک آزاد منش زندگی آپ کو دے دی جائے. وہ مومن کی زندگی آزاد کیسے ہوگی؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. فرمائے یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. تو مجرم اور قیدی کہہ سکتا ہے جیل کے اندر کہ جی مجھے تو وائی فائی بھی لگانا ہے اور مجھے تو 4G انٹرنیٹ بھی چاہیے یہاں پر، اور مجھے تو سوئمنگ پول بھی چاہیے، میں تو ایسے نہیں نہاتا ہوں. تو جیل میں اس کو سوئمنگ پول دیا جائے گا؟ اس کو نہیں دیا جائے گا، وہ پابند ہو جائے گا. ہماری زندگی تو اس دنیا میں ایک پابند زندگی ہے، لیکن اللہ کی کریم اور مہربان ذات ہے کہ اس نے اس پابند زندگی کے اندر بھی ہم پر نعمتوں کی بارش کی بھی. ہر طرف سے ہم نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں دوست. تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے اور تھوڑا سا انسان کو اپنے نفس کے تقاضوں کو دبانا پڑتا ہے. یہی مشکل حالات جب گزر جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ جب تک اپنے رات کے معمولات پورے نہیں کرتا اس کو نیند نہیں آتی. چاہے کتنا ہی تھکا ہوا ہو یہ اپنے تہجد ضرور پڑھے گا، کتنا ہی شیطان ہمت توڑے یہ تلاوت ضرور کرے گا، کتنا ہی اس کو نفس کہے کہ جی بد نظری کر لو یہ آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ قوت ارادی ہے دوستو. تو زندگی اسی طرح ایک تقابل کی کیفیت کے ساتھ گزرے گی، لیکن بالآخر چلتے 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 جس دروازے پر ہمیں لے جائے گی اس دروازے کے پیچھے دوستو جنت کی نعمت ہے. تو بھئی جنت جانا ہے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اسی قربانیوں کے ساتھ انسان کو گزرنا پڑتا ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک.